أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلاة آپ کے سامنے سورہ الحمد کی 6 نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. یہ نا کے معنی حامی، یہ ضمیر منفصل کہلاتی ہے. یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، مرفوع منفصل نہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ وہ ضمیریں ہیں کہ جو بنیاد ہوتی ہیں کلام کی، اس کے بغیر کلام مکمل ہی نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے خالق کا کلام ہم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں بحث کریں، ابھی بحث ہوگی. ہمیں اہدنا ہمیں، ٹھیک ہے، اب تو قیامت تک یہ ہمیں رہے گی. میرا معنی شادی ہوگا اب ہمیں جدا نہیں ہو سکتے. خدا جانے کیا نظام بنایا خالی. کہنے والوں نے خدا جانے کہاں کہا قیامت تک اب ہمیں نہیں کہنا. ہمیں ہدایت مزید ہدایت دیتا رہے. اے پروردگار مزید ہدایت دے ہمیں. یہ ہمارے لیے کہنے والوں نے بھی یہی کہا. اچھا ہمیں کوئی ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. کس کی؟ صراط المستقیم. اس صراط مستقیم کی ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. معلوم ہوتا ہے ہم میں کوئی کمی کا تصور ہے، احتیاج ہے، اسے دعا اور سوال سے پورا کیا جائے. معلوم ہوتا ہے ہم میں کوئی کمی ہے، احتیاج ہے، ضرورت ہے، محتاجی ہے. اس محتاجی کو، اور محتاجی بھی مسلسل ہے، اور نہیں فرما رہے محتاجی بھی مسلسل ہے. کب سے دنیا، اب ایک جملہ میں کہوں خدا کے لیے ذہن بلند فرمائیں، کب سے دنیا مزید ہدایت مانگ رہی ہے.
اللہ جانے مرکز ہدایت کیسے ہے صراط مستقیم. ابھی ان کا کمال ختم ہی نہیں ہوا, ہدایت مزید جاری ہے. یہ نہیں غور فرمایا جن کے بارے میں مزید ہدایت دیتا رہے اس کمال میں کتنا ہدایت موجود ہے. کب سے یہ 1400 سال سے روزانہ ساری دنیا مزید ہدایت مانگ رہی ہے, مزید ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے. تو پھر جس صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے تو خدا جانے وہ صراط مستقیم میں خالق نے کیا کیا کمالات رکھ دیے ہیں جن کے کمال اب بھی ختم نہیں ہوئے, قیامت تک بھی ختم نہیں ہوئے. سبحان اللہ, ان کے کمالات کو تو آپ دیکھیں ابھی تو ختم نہیں ہوا. ہر آدمی یہی دعا مانگ رہا ہے ہمیں ہدایت مزید دیتا رہے, صراط مستقیم سیدھے راہ کی, صراط الذین انعمت علیہم. یہی صراط ہے, توجہ فرمائیں, یہی خدا کا قرآن علم کے سمندر کا نام. قسم ہے پروردگار عالم کی, اگر آپ اس میں تھوڑا سا گوتا لگا دیں, سمندر بھی میری لفظیں محدود ہیں, سمندر سے ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے ہر لفظ میں. ہمیں صراط الذین, اے آقا پروردگار ہمیں مزید ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی. صراط الذین, یہ صراط ہے جس کے ہم تم سے ہدایت مانگ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. یہ صراط ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کر دیا. اللہ انعام کر دیا. بس سرکار بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمارے لیے اہدنا جمع کی لفظیں آئی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں ہدایت دیتا ہے تو یہ پڑھنے والا تو ایک ہے. یہ جمع کی لفظیں کیوں آئیں؟ اگر آپ متوجہ خدا کے لیے ذہن کیوں میرے ساتھ کیوں بھی ہوتا, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے والا ایک ہے اور لفظ ہمیں کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ ذات کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو محتاج ہدایت ہے. پہلے دن میں نے یہی عرض کیا, ہمارے اس ذات کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو محتاج ہدایت ہے, اور وہ میں نے کہا تھا وہ ہمارا بدن ہے, ہمارا نفس ہے, ہماری روح ہے. چونکہ یہ تینوں چیزیں مل جملہ خیال کریں, میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان تینوں جسم بدن روح کی تکمیل کا نام ہے ذات کی تکمیل. خیال کرائے میں نے تکمیل کی بار بار لفظ کہی تھی. ذات کی, جسم کا نام ذات نہیں ہے, اکیلے نفس کا نام ذات نہیں ہے, اکیلی روح کا نام ذات نہیں ہے, ان کی تکمیل کا نام ذات ہے. اگر یہ نہ ہو ذات ہوتی نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو ذات ہوتی ہی نہیں. ان کی تکمیل کا نام کیا ہے؟ ذات. معلوم ہو گیا یہ ہماری تینوں چیزیں ہم محتاج ہیں ہدایت کی, اس لیے سوال بھی کرتے ہیں. ذات بھی محتاج ہدایت ہے, جسم بھی محتاج ہدایت ہے, نفس بھی اور روح بھی محتاج ہدایت ہے. لہذا روزانہ سوال ہدایت, دعا بھی ہے اور سوال بھی ہے. بابا اب میں یہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو 14 بھی تو یہی پڑھتے تھے. اہدنا الصراط المستقیم 14 بھی یہی پڑھتے تھے یا نہیں؟ وہاں یہ ترجمہ کیا ہوا؟ جو نہیں فرما رہے
اہدنا الصراط المستقیم، کیا انہوں نے اہدنا نہیں فرمایا؟ قرآن میں تو موجود ہے، تو وہ بھی فرماتے تھے کہ اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت۔ اب وہاں یہ ہمیں ہدایت دیتے کیا ترجمہ ہے؟ اب وہ کس کا سوال کریں؟ خدا کے لیے یہ اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اہم۔ اور وہاں اگر ہم وہاں ان کے جسم و نفس اور روح کے لیے کہیں، وہاں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا جسم وجہ اللہ ہے، آنکھ عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، نفس جنب اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ جہاں ہر شے کی نسبت خالق کی طرف چلی جا رہی ہے، اگر ان میں کوئی نقص ہے تو نسبت دینا بھی خلاف عدل ہے، اس کا ماننا بھی ظلم ہے۔ ان کا کہنا بھی خلاف عدل ہوگا، اس کا قبول کرنا بھی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ نقص کو ناقص کہہ رہے ہیں، ہم تیرا چہرہ ہے، ہم تیری زبان ہے، ہم تیرے کان ہیں۔ معلوم ہوگا کمال ہے اتنا کہ یہ کہے اور وہ قبول کر لے۔ جب جن کی قبولیت کا یہ معیار ہو، آزا کا نفس کیا ہے؟ نفس اللہ ہے۔ ان کا نفس کیا ہے؟ نفس اللہ۔ اور سارے کام کا، سارے پوری ذات کی معرفت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نفس۔ جب یہ نفس اللہ ہے، یہ ہے نفس اللہ، تو پھر ان کا ہر عمل کس کا عمل ہے؟ اللہ کا۔ جب ان کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے، پھر یہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ ہمیں ہدایت دے گا۔ کیا یہی کہتے رہیں گے ہمیں رات دن یہی ہدایت دیتا ہے؟ یہ یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے، کیا یہ روح تو روح امری آدمی بحث کریں گے؟ یہ عاقل مجرد کا نام ہے آل محمد۔ خدا خدا اب ایک تجرد میں بحث کریں گے، اگر مجھے وقت مل گیا تو کمال تجرد، چک تجرد ذات الہی کا ہے۔ اس تجرد کے نقطہ قرب کا نام ہے آل محمد۔ ہمارے تجرد کے نقطہ اتصال کو آل محمد کہتے ہیں۔ وہاں تو کسی کمی اور نقص کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ جب وہاں تصور ہی نہیں ہے تو پھر یہ اہدنا میں کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں فرمانا۔ پھر یہ جو کہتے ہیں کہ اہدنا اہدنا، اب یہ نا کی وہ حرف ہے جناب، اب ہمیں ڈھونڈنا ہے، نقص کو ڈھونڈنا نہیں۔ نہ یہ جسم میں نقص ہے، نہ تینت میں نقص ہے، نہ روح میں نقص ہے، نہ ہدایت میں نقص ہے۔ جب یہ نقص کا تصور ہی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ پریشان ہوں۔ پریشانی دور فرما دیں، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کبھی آپ نے ڈسکس ہوا ہی نہیں۔ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں نا، میں مرکزی جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ عام بات نہیں ہو رہی، ورنہ کسی نے کسی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے نہیں آقا جی میرے پاس کل تفسیریں اس وقت الحمدللہ موجود، عربی اردو تمام جتنی سنی شیعہ کا تفسیریں موجود ہیں، نہیں ہے وہاں یہ وجہ سے۔ اب اسی بحث کو ابھی کیا کرنا، خدا کے لیے دعا دیں گے آپ کے، میں نے کتنی بڑی ان کے کرم سے محنت کی۔ اب جب انہوں نے جب یہ دعا پڑھی، اہدنا کب سے ہے؟ جب سے عبادت شروع ہوئی ہے، لا صلاۃ
इल्ला बिफातिहतिल किताब, इबादत शुरू ही नहीं हुई जब तक कि पहले अलहम्द ना पढ़ी गई। अब मैं एक दो लफ्ज कह के आगे बढ़ूं। जब सबसे पहली अलहम्द की इबादत ही उन्होंने की है, अभी तो गुनाह का तसव्वुर ही नहीं होता। अभी तो गुनाह का तसव्वुर नहीं, तसव्वुर। अगर गुनाह का या कमी का कोई तसव्वुर हो तब तो हम तर्जमा करें इहदिना, हमें हिदायत मजीद देता है। पर तो तसव्वुर ही नहीं है, ना नक्श का तसव्वुर है, ना रेश का तसव्वुर है। इनको बनाते ही खालिक ने उसी वक्त कह दिया था इन्नमा युरीदुल्लाह। मदीने में, ये मदीने में ऐलान के लिए आई है, इन्हें ताहिर बनाने के लिए नहीं आई। आयत ने उतरकर इनकी तहारत का ऐलान किया, इन्हें ताहिर बनाया नहीं। अगर आयत से ये ताहिर बने हैं फिर वो भी कुद्दूस आयत भेज के बना है। ऐलान किया, आयत में ताहिर नहीं बना, भारत ऐलान को बस इधर अल्लाह ने ऐलान किया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। इधर आयत खत्म हुई, इधर इबादत शुरू। इतना वक्फा दिया इन्होंने उसे माबूद की इबादत में कि वो ये कह ले इबादत शुरू। अपना इरादा आप बता दें। हाँ आपकी बात आप कर लें, फिर हम जाने हमारी बात। हमारी बात होगी इन्नमा युरीदुल्लाह, युरीद इसलिए तो कहा गया कि मैं मुरीद हूँ, यही तो मेरा इरादा है। यहाँ किया है किया है सरमदी हो। अब यहाँ ये देखना है कि ये कहना कैसे कहें। अब यहाँ ये तर्जुमा इनके लिए नहीं होगा कि हमें हिदायत देता है, अब यहाँ आके कहें या वहां कहें। ये नहीं है कि वहां कहें हिदायत की जरूरत नहीं, या आके कहें हिदायत नहीं। फिर तो सही कहते 40 साल के बाद हुआ। फिर तो वो बातें कुछ न कुछ जिन्होंने चमकाने की कोशिश की है वो दोस्त हो जाएगी। यहाँ हिदायत देने का तर्जुमा नहीं, जब तर्जुमा हिदायत नहीं है तो फिर ये ना कहां से आई। इहदिना हमें इहदिना, ये देखिए अब जरा मैं बात को यही से मोइजा किसे दे पहला ना तो मेरे ख्याल में आसान है। अच्छा जरा बदल तक सब फिर भी जरा बदल तक सब
खाने के लिए इन 14 को जो भी कमाल उसकी जात में मौजूद था। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बात समझाई जाए, वो था अब भी है, वो था नहीं है, उसकी जात में जो भी कमाल उस वक्त था और अब है और वही था समझाने के लिए है, वरना है। इसलिए वहां सब कहते तकमीनी नहीं है, वो है। अब वो है, जब वो है तो फिर इबादत कब से शुरू हुई? जब से अलहम्द, ये 1-2 दिन चलेगा, जब से अलहम्द खालिक ने अलहम्द के बगैर इबादत को शुरू ही नहीं किया, और उसी अलहम्द में इख्तिलाफ मौजूद है। तो मालूम हो गया कि ये जो इख्तिलाफ ये पढ़ रहे हैं, ये अब से नहीं पढ़ रहे, कब से पढ़ रहे हैं। मतलब कहूँ अगर आपको समझे हैं कि कब से पढ़ना दलील है, अब कब देखेंगे कब से नबी है। ये जब से नबी है तब से नबी होना ये दलील है कि इबादत हो रही है। नबुवत एक लम्हा भी, दीन एक लम्हा भी बगैर इबादत के नहीं रह सकता। दीन अल्लाह का एक लम्हे के बगैर, अमल के बगैर, अकीदे के बगैर रह नहीं सकता। अकीदा और अमल अगरचे अमल में ताखीर हो सकती है मगर तस्लीम में ताखीर नहीं होगी। दीन की तस्लीम में, चूंकि अमल के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है, तस्लीम के लिए जरूरत नहीं है। और दिल के इलाके का नाम तस्लीम है। अमल के लिए तो वक्त चाहिए, थोड़ा सा भी वक्त चाहिए। आखिर अमल के लिए खड़ा होना है या बैठना है या कुछ करना है, कुछ जो है ना, ये कुछ तो ताकीद का नाम है। ईमान में कुछ भी नहीं है मगर सब कुछ है। सब कुछ, जब सब कुछ है, अब मैं जुमला कहेंगे बड़ी फिक्र से आगे बढ़ाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अब फरमा रहे हैं कि कब से नबी है, ये हमें समझाने के लिए। कुन तो नबी यौम व आदमो बैनल माए वद्दीन, मैं उस वक्त नबी था, हुआ नहीं था। मैं हुआ नहीं नबी, मैं था होना दलील है, हुए तो पहले मैं नबी था। कुन तो नबी यौम व आदमो बैनल माए वद्दीन, कौन फरमा रहे? जहाँ से ज़ाहिरी दीन ने शुरू होना है, शरीयत ने शुरू होना है, वो तो जनाब आदम अभी आबो गिर में है। वो तो आबो गिर में है ना, कई मरतबा ये जान को आबो गिर में, जब आबो गिर में है तो नबुव्वत एक हुदूद इज़ाफ़ी का नाम है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब। नबुव्वत एक हुदूद इज़ाफ़ी का नाम है नबुव्वत, इसलिए फिर रिसालत की हर अलग से शुरू हो जाती है। जब एक हुदूद का नाम है नबुव्वत, तो फिर जनाब अली भी फरमाते हैं कुन तो वलिय्युम व आदम बैनल माए वद्दीन, जब मैं आदम अलैहिस्सलाम अभी आबो गिर में थे, मैं वली था। अब तो बात समझ आ गई ना आपकी, अब तो यही बात करनी है ना। अब जनाब ये रसूल खुदा कहाँ है? कुन तो नबिय्युम व आदम बैनल माए वद्दीन,
جب یہ نبوت حدود اضافی کا نام ہے اور نبی نبا سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ جب تک کوئی امتی اس وقت موجود نہیں ہے تو خبر کن کو دے رہا؟ ابھی نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ابھی نبی کو پیدا ہو رہا ہے، ابھی نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، رسالت رسول پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو ظاہری نبوت انسانیت بشریت شروع ہی نہیں ہوئی۔ دنیا کو کیا کہا جائے، ابھی بشریت شروع ہی نہیں ہوئی۔ بشریت، اور یہ کیا فرما رہے؟ نبی کے لیے کیا ضروری ہے؟ امت کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر یہ امت بعد میں جو نبی بنے ہیں ان کے پسینے سے، وہ امت ان سے افضل امت ہے جو رسول کی امت اولیہ ہے۔ وہ کون ہے امت اولیہ؟ یہ 13 مل کر کیا ہو گئے؟ 14۔ جب 14 نے مل کے کہا اہدنا، تب نہ آیا۔ ان 14 نے مل کے اہدنا کہا، وہی یہی 14 ہی اہدنا ہے قیامت تک۔ جب تک کہ ان کو نہ مانے اہدنا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اہدنا میں کتنی آگے؟ ایک نہیں آیا، کتنے آگے؟ 14۔ اب نماز کی عبادت کرنے والے کتنے ہیں؟ 14۔ اب 14 کیا کہیں گے؟ 14 کا قول ہے، عمل ہے، فعل ہے، ارادہ ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے، میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا کہ زبانیں 14 ہیں، قول ایک ہے، آنکھیں 14 ہیں، نظر ایک ہے، دل 14 ہیں، ارادہ ایک ہے۔ تو پھر نا کی جو لفظ آئی ہے وہ تو تمام کے لیے ایک، اسی نا ہی کو تشریح میں رسول نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ اب یہ نا کون ہے؟ اہدنا کہہ کر انہیں نمونہ عبادت بنایا۔ ہے یا نہیں؟ ہے نا بابا، صراط مستقیم۔ اب اس صراط مستقیم کو اگر آپ نے نہیں مانا، ان کو 14 کو نہیں مانا، نماز باطل ہے تو پھر نماز کے وزن میں ماننا کن کا وزن ہے؟ ان کے ماننا، ان کو ماننا، یہ ماننا وزن بنائے گا، میزان بنائے گا عمل میں۔ عمل میں میزان و وزن تب ہوگا جب انہیں مانا جائے گا۔ عبادت میں جب انہیں مانا جائے گا تو وزن کس کا ہوگا؟ بابا ان کو درود ان پر پڑھا جائے گا، پڑھنے سے نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو درود پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کا ماننا وزنی ہوا عبادت میں۔ عبادت تب عبادت ہوگی جب انہیں مانا جائے گا۔ ابھی غور نہیں کر رہا ہے، میں بہت بڑی بات نہیں کہنے لگا۔ مانا جائے گا کن کو مانا جائے گا؟ صراط مستقیم جو نام جمع ہے نا، سارے نامے جو آتے ہیں اللہ کے لیے ہدایت کا تصور یہاں نہیں ہے، یہ نمونہ عبادت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اہتداء کے معنی تم انہی 14 کا تصور کر کے ان کی ہدایت مزید مانگتے رہو۔ اہتداء کے کیا معنی ہمارے؟ ان 14 کو ہم نے نمونہ بنا دیا ہے ہدایت کا، اب ان کے لیے مانگتے رہو کہ ان کی ہدایت ہمیں مزید عطا کرتا رہے، عطا کرتا رہے، عطا۔
پھر اب وزن ہدایت دیکھیں، نماز میں ہدایت کا وزن ان 14 کا ہوا، ان کو ماننا ہے، جب مانا جائیں گے تو عبادت قبول۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، بابا جملہ خدا کے لیے، رسول ہے سجدے میں، رسول کہتا ہے عبادت، حسین کا بیٹھنا عبادت ہے۔ رسول کا کس میں ہے؟ رسول ہے سجدے میں، اور حسین علیہ السلام کس پر ہے؟ پشت پہ سوار ہے، حسین بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ بیٹھنا عبادت نہیں تھا تو یہ عبادت بن کیوں گئی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو رسول پڑھ رہا ہے، امام میں تو رسول ہے، عبادت میں تو سرکار دو عالم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی عبادت میں بھی ان کا بیٹھنا جب تقابل میں آیا تو بیٹھنے کا وزن ہوا، نماز کا بیٹھنا عبادت نہیں ہے تو عبادت میں تو خلل ہو جائے گا۔ تو پھر نہ حسین علیہ السلام عادل ہے، نہ بٹھانے والا اٹھا کے عادل ہے، اٹھا کے عادل نہیں رہے گا رسول۔ لیکن امام حسین کا بیٹھنا عبادت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا بیٹھنا عبادت، اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب آپ کو وزن معلوم نہیں ہوگا، خدا گواہ ہے کہ بیٹھنے نے وہ کمال پیدا کر دیا عبادت میں۔ رسول جب تک حسین بیٹھا رہے عبادت بڑھا، تو پھر اہتمام میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اچھا چلو بات پھر آگے بڑھا۔ اب جناب یہ امام حسین علیہ السلام جو بیٹھے یہ بیٹھنا جس کا کمال عبادت ہو، خدا جانے اس کا اپنا سجدہ کتنا کمال ہے۔ یہی تو سجدہ ہے کہ حتیٰ کہ لا الہ الا حسین۔ دیکھیں بیٹھنا کس پہ آئے، بیٹھنا بہت بڑا۔ اچھا اس میں باتیں تو ہر وقت آپ سنتے رہے۔ اب جناب اللہ نے ان 14 کو بات کو دعا اور سوال کی ہوگی کہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بات تو یہ ہوگی نا، ابھی تو بیٹھ جانی ہے۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ اللہ نے ان 14 کو اپنے نور، میں نفس کہتا ہوں گھبرا جاتی، نور ذات سے اختراع فرمایا۔ ہمیں خوشی ہے ایسے امام ہمارے دل 14 خدا کے لیے دنیا کو میں پیغام پہنچاتا ہوں، یہ کرنے چھوڑ دو، ان کے ظاہری مقبروں کو گرا دینے سے ان کی عظمتیں نہیں کم ہو، ان کے کمالات کم نہیں ہو جاتے، اس کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، خدا کی قسم غضب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ہاں بس
کوئی پتہ نہیں ہے وقت کا، ایک منٹ میں کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں ان کے غضب کو دعوت نہ دو، خدا جانے وہ کتنے حوصلے میں اتنی وقت گزار چکا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خالق کا حوصلہ ہے، کتنے حوصلے سے یہ سارا وقت خالق نے ہر شاید دیکھتے ہوئے بھی گزار دیا ہے۔ اس کے غضب کو دعوت نہ دو خدا کے لیے، غضب کو احتیاط کرو، احتیاط کرو، سمجھو آل محمد اور اللہ کیا ہے۔ اب اللہ نے ان 14 کو کیا کیا؟ اپنے ذاتی نور سے اختراع فرمایا، اختراع میں رکھتے انشاء فرمایا، اختراع فرمایا۔ تو اب ان کے ذوات پاک میں وہ جو نور الہی ہے، وہ جو نور الہی عین، اب سے اس جلدی سے بات کرو، عین علم ہے، وہی عین علم ہی ہدایت ہے۔ میں نے جلدی سے بات کی، خدا کے لیے گھبرائے نہ کہ ہدایت کا برکت کون ہوتا ہے؟ علم ابھی میں نے حدل المتقین پہ ابھی پڑھی اشرا کہ یہ سراپا ہدایت ہے، حاجی نہیں ہے، سراپا ہدایت ہے۔ ابھی اشرا میں نے پورا 10 دن پر یہ سراپا ہدایت ہے۔ ان کو خالق نے عین علم بنا کے کیا بنا دیا؟ عین ہدایت۔ جب خود عین ہدایت ہے تو ہدایت ان کی ذاتی صفت ہے۔ ان کی کیا صفت ہے؟ ذاتی اللہ کی صفت ذاتی کی ذات، وہاں عین ذات ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی صفات عین ذات ہے، اسے کسی نے نہیں دی۔ اللہ نے یہ صفات دین زائد بر ذات ہے، چونکہ عنایتی ہے، لیکن ہے برزوفل ہے، اشبار میں نے بیان کیا، لیکن عین ذات نہیں ہے۔ اس عین ذات کو علماء کیا کہتے ہیں؟ ذاتی۔ ذاتی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جب سے یہ ہے وہ شاید ان سے کبھی ایک لمحے میں بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ذاتی وہ ہوتا ہے کہ وہ صفت ذاتی اس سے جدا ہی نہ ہو۔ دیکھیں یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے یہ لوگ اسپیکر، یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہ عمق ہے، یہ اس کی کیا صفت کیا ہے؟ ذاتی۔ اگر اس کا وجود ہے یہ طول اور عمق کبھی ختم ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ ہے، یہ ختم ہوگا؟ اگر طول اور عمق ہی ختم ہوگا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک اسے چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں، طول اور عمق رہے گا۔ بڑا بنا لیں، چھوٹا بنا لیں، اور کم کر لیں اور بڑا کر لیں، لیکن طول اور عمق تو نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ ذاتی صفات ہوتی ہے طول اور عمق۔ تو یہ جو طول اور عمق ہے یہ ہے ذاتی صفات۔ اب آل محمد علیہ السلام کی یہ جو ہدایت و علم ہے یہ ہے ان کی ذاتی صفت، ذاتی صفت۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، یہ بولنا نطق آپ کی ذاتی صفت ہے۔ توجہ فرمائیں، بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں۔ یہ جو نطق ہے، بولنا سننا کیا ہے آپ کا؟ ذاتی صفت ہے۔ یہ کلام کرنا، نطق بولنا، کلام کرنا، یہ آپ کی ذاتی صفت ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے ذاتی صفت، نطق بولنا ذاتی صفت ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، ذاتی صفت کے استعمال میں کبھی بھی دعا و سوال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سوال کیا ہے اللہ میں بولنے لگوں،
یہ بولنا آپ کی ذات کی صفت ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی اے اللہ میں بولنے لگوں؟ یہ کراچی کا مجمع یہاں پر مجھے کیوں کرتے؟ کبھی آپ نے دعا مانگی بولنے کے لیے، سننے کے لیے کبھی دعا مانگی؟ ہاں نقص ہو جائے پھر دعا ہو ہے، اگر صحیح ہے تو بولنے کے لیے دعا مانگی آپ نے؟ اگر دعا مانگنے کے لیے پھر گالیوں کے لیے تو دعا نہیں ہوگی نا۔ یہ تو آپ بولتے ہیں، کیا بولنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے؟ بولنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ بولنا ہے ذاتی صفت، معلوم کا ذاتی صفت میں نہ سوال کا تعلق ہوتا ہے نہ دعا کا تعلق ہوتا ہے۔ آل محمد کی ہدایت ہے ذاتی فعل، اعتنا میں نہ دعا کی ضرورت ہے۔ اور نہیں بتا دینا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نسخہ آپ کا کیا ہے؟ ذاتی صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ ذاتی صفت کے لیے کبھی دعا مانگتے ہیں؟ کبھی آپ نے اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھی ہو، قرآن پڑھ کے دعا مانگی ہے بولنا ہو جائے؟ یہ پڑھنا میں نے غلطی کہیں قرآن پڑھ کے دعا لو پڑھتا رہا ہے۔ اب بولنے کے لیے جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کے لیے دعا و سوال کا تصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح آل محمد کو خالق نے ہر شے کلام ذاتی دیے ہیں، علم ذاتی ہے، قدرت ذاتی ہے، ان کا دعا مانگنا ان کی دیانت ہے۔ ان کا دعا مانگنا ان کی دیانت ہے کہ اللہ ہے۔ کوئی دنیا ہمیں اللہ نہ کہے، مگر توحید کو بچانے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ جو سوال کرتے ہیں توحید کی حفاظت کے لیے اور توحید کے ثبوت کے لیے کہ اللہ ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہے جیسے ہم سوال کرتے ہیں۔ اللہ اگر یہ ضرورت کے کہے تو انہیں کیا ضرورت ہے؟ آل محمد کی ہر صفت ذاتی ہے، ذاتی میں تو ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ سوال کی ضرورت ہوتی ہے نہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دل کا گڑگڑا کے دعا مانگنا اس کی دیانت کی دلیل ہے، علم کی۔ ساری رات عبادت میں کھڑے ہوئے تاکہ وہ پہچانا جائے، تاکہ وہ مانا جائے۔ انہوں نے اتنی عبادت کی اسے کہنا پڑا عبادت کم کر دے۔ یا ایھا المزمل
पढ़ते रहो। उनके कराची में किसी को है किसी को नहीं आते इबादत करने, देखिए तो मरकज है, नमूना इबादत है रसूल, इसके लिए फरमाया इबादत कम कर। अब मैं हाथ बांध के झूला के परवरदिगारा इबादत कम क्यों कराता है? हाँ ये वो बैलेंस से ऊपर हो गई है। मैं क्या कहता बैलेंस ही को तो आदत कहते हैं। इबादत काम करने पर अल्लाह काम क्यों कराना चाहता है? बढ़ा देना इबादत। पहले क्या आवाज आती है? मैं कादिर हूँ, आदिल हूँ, जज़ा भी तो देनी है। अगर बात बढ़ गई तो जज़ा क्या दूंगा? खुदाई तो शायद नहीं है, क्या दूंगा? क्या नहीं जो इनको नहीं दिया, अब क्या रह गया जो दूंगा? अच्छा जनाब, अब इनको ये जो दुआ और दिल आप ही रखते हैं, यहाँ जो दुआ और एक बराए नमूना है, ना कि इनको दुआ और सवाल की जरूरत है। ये बहस कभी आपने नहीं सुनी हो, कुरान में है ही नहीं, तो जो की जाती तो आ जाती, तो जो नहीं की आवाज इन 14 को खाने के लिए क्या मकामत आपकी? अच्छा थोड़ा सा एक काम हो जाए फिर खराब की करेंगे। अजराब एक कैदी लाया गया और था वो काफिर। काफिर भी कैदी हो सकती, जब काफिर मुसलमानों को कैदी बना सकते तो मुसलमान काफिर नहीं बना सकते। काफिर कैदी लाया, जब वो आया तो उन्होंने कहा ये जुर्म किया? हाँ किया है। अच्छा इसको हम माफ कर सकते हैं अगर इस्लाम कबूल कर लें, अच्छी बात है। इस्लाम कितनी चीजों को माफ कर देता है, जिनका मानना हर शय को माफ कर देता है, मानने का माफ है, वो खुद जाते कितना माफ करती है। इसलिए इमाम अपने दुश्मन का भी दुश्मन नहीं होता, इमाम दुश्मन का भी दुश्मन नहीं है। दुनिया को बताया इस्लाम कबूल कर, ठीक है। खुदा ने उसने क्या माहौल देखा? नहीं, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने तशरीफ रखते हैं, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने तशरीफ, आपका इधर उधर होता है, ये जनाब अली अलैहिस्सलाम ने बैठी, इस्लाम कबूल करो, नहीं करना, काटल काट दे, काट दो, होना चाहिए, काट दो, ठीक है। इस्लाम कबूल करो, 3 मरतबा है, इस्लाम कबूल करो, नहीं, दूसरी मरतबा काटल काट नहीं, तीसरी मरतबा नहीं, मालूम होता है शरीयत की हद 3 होती। तो उसने कहा नहीं, तुम जलाल से आगे बढ़ो, इसका सर तरफ करो। जब जलाल करवा लेके आया तो उसी काफिर कैदी ने कहा कि उसी हिसाब से जो फैसल थे, जज थे या काजी थे, सरकार मुझे बहुत प्यास है, मैं मुझे पानी पीना है। उन्होंने कहा तो इसका तो हो जाना, पानी पीते। उन्होंने गिलास पानी का आगे किया, उसने गिलास, काफिर कैदी ने गिलास पानी का हाथ में लेकर उसी काजी साहब से कहा, काजी साहब जब तक मैं ये पानी ना पी लूं कत्ल से अमान है। जो ये हलवे ना समझे तुम्हारे से शरीयत कैसे हो सकता है? जब तक मैं ये पानी न पी लूं उस वक्त तक कत्ल से अमान है। ये कत्ल तो नहीं करोगे,
ہاں نہیں کرے گا پانی، ان کا مقصد تھا پانی پی لے گا. وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے بجائے پینے کے پانی زمین میں گرا دیا. جب اس نے پانی زمین میں گرایا تو جلدی کرو، یہ بہانے بنا رہے جناب کا کرو. جناب علی تشریف رکھتے خبردار ابھی امانت دی ہے. ابھی وعدہ کیا ہے کہ پانی پینے سے تک میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. کہاں پانی پیا اس نے؟ پانی کہاں پیا اس نے؟ وہ پانی پیا ہی نہیں. تمہاری شرط کی پانی پینے تک کی، جب تک وہ پانی نہیں پیے گا. یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا میں کیا رہا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا پانی تو انہوں نے دیا، اب کیسے قتل کر سکتے؟ شرط فاقہ شرط فاقہ مشروط. وہ تو ایسے ابھی پانی پیا ہی نہیں، جب تک پانی نہیں پیے گا تو قتل نہیں کر سکتے. دلیل مضبوط ہے. خاموش ہو مولا پھر یہ قتل ہی نہیں ہو سکتا، پھر کیا کریں؟ فرمایا بہت آسان ہے، جب مشکل آسان ہو اسے علی کہا. مولا پھر قائم فرمایا اس کافر قیدی کو بیچ دو. سبحان قربان ہو جاؤں ان کی فراست، صاحبان کی فراست. سبحان اس کافر قیدی کو بیچ دو. اچھا مولا کم خریدے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جس کا ہر سوال پہ چلے جائے کون خریدے گا؟ سرکار فرمایا اگر کوئی خریدار نہ ہو میں نہیں خریدوں گا. اس نے کہا بولا ہماری ساری بات ختم، جب آپ بھی خریدار ہیں. فرمایا کتنے پیسے؟ وہ سننا ہے، کافر قیدی سننا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ اتنے یہ کافر قیدی اب جناب علی نے خرید لیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک علی ہو گیا. خریداری میں تو ملکیت ہوتی ہے نا بابا، اب تصرف کس کا ہو گیا؟ ملکیت میں تصرف ہوتا ہے، تصرف جناب علی کا ہوگا، مالک علی ہو گیا. اب سرکار علی نے جب اسے خرید لیا وہ گلاس جس میں پانی تھا، سرکار نے وہی خالی گلاس زمین پر رکھ کے جو اس نے پھینکا تھا پانی. فرمایا زمین ہماری امانت پانی واپس کر دو. پانی ہماری امانت تھا. سبحان اللہ امانت، وہ شرط لگی تھی نا پانی پینے کی، اس لیے امانت کی طرف سے تعبیر کیا. خدا جانی کیا علم ہے جناب علی کا، خدا کی قسم. یہ بیٹھ سننے گوشے دیکھتا ہوں کہ ہماری امانت واپس کرو. پانی کسی کا امانت نہیں تھی. جن کی ہدایت صراط مستقیم پر ہر وقت مزید ہدایت کرتا رہے. یہی بات ہے، مزید ہدایت. دیکھیں کتنی معلومات آپ کو ہدایت ہو گئی ہے. اچھا جناب، تو جب جناب علی علیہ السلام نے وہ پانی رکھا تو گلاس رکھا تو پانی ابلنے لگا. اور یہ دیکھیے جناب علی کا عادت ہے، جتنا پانی گلاس میں پہلے تھا اتنی ابل کر اس میں آیا پانی بند ہو گیا. پانی جو تھا وہ بند ہو گیا. جو پانی لائے تھے سرکار نے واپس کر کے لے جاؤ. معلوم ہوتا ہے پانی آیا ہی اس کی ہدایت کی وجہ سے. اچھا جب اس نے دیکھ لیا کہ
اب سرکار نے جب وہ اسے خرید لیا تو اب سرکار کہنے لگے اسلام لاتا ہے. وہ تو کہہ رہا تھا قتل کر دو تو اسلام نہیں لاؤں گا. اسلام لاتا ہے. خدا گواہ ہے پلٹ کر کہنے لگا جب سے آپ نے خریدا ہے تب سے مسلمان ہے. مومن ہو گئے مومن پر جناب سرکار نے اب یہ ثاقبہ میں اور ماجد میں بھی یہ سارے اس میں ہیں. یہ سرکار نے فرمایا تو اب گھر چلا جا. اچھی بات گھر چلا جا. خدا نے رسول کا بولا اسے زندگی کے بعد مدت سے حق ملے لعنت ہے اس پر جو حق کو چھوڑ کر گھر چلا جا. دیکھیں اب ایسی بات آئی کہ آپ نے تھوڑا سا گریہ بھی فرمانا شروع کر دیا. آج معلوم ہے کس کی شہادت کی اگر آج کی رات گریہ نہ آیا پھر جناب زینب عالیہ فرمائیں گے میرے سجاد سے کون پکڑے. ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے. اس کا لقب ہو گیا سید الصابرین. صابرین کا سردار. خدا نے کہاں کہاں جناب نے صبر کیے. صبر تو بہت سارے انبیاء نے بھی کیا ہے انہوں نے بھی کیا. اس امام کا لقب ہو گیا سید الصابرین. کتنا بڑا صبر کیا, کتنا بڑا صابر. لیکن صبر کے لیے ایک جملہ میں کہوں, صبر کیسے ثابت ہوا ظاہر ہوا. ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھنا ہے کہ جب امام دربار یہ بازار ابن زیاد یہ کوفہ کے بازار میں مسجد راس الحسین سے لے کر ابن زیاد کے دربار تک آنے جانے میں جب امام گئے بال سفید تھے. جب امام گئے تو بال کیا سفید, لیکن جب واپس آئے تو بال اس جاتے ہوئے سیاہ پہ واپس آئے تو سفید ہو گئے. سفید. بس یہ دربار تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے آ گیا میرا امام دربار یزید. جب دروازے پر آئی نا زہرا کی بیٹیاں دیکھا ساتھ والے دروازے سے لے کر یزید کے دروازے تک 70 قدم کا فاصلہ اداکر بیویوں نے 16 گھنٹے میں طے کیا. ابھی ہم شیعہ نہ روئیں. علماء خدا گواہ ہے مستحب فرما رہے ہیں ذرا 70 قدم کا فاصلہ کریں. یہ پورا 70 فٹ ہوتا ہے. 70 قدم کے فاصلے پر زہرا کی بیٹیوں کو 16 گھنٹے مستحب فرما رہے. 16 گھنٹے لگے. سارا دن بازار میں گزر گیا تھا. پھر سارا دن اسی 70 قدم کو طے کرتے ہوئے آئی نا جب زہرا کی بیٹیاں دربار ابن یزید کے دربار کے دروازے پر آئی نا, اندر بیٹھے ہوئے دھول تماشا ہو رہا ہے, شرابیں پی جا رہی ہیں. اس وقت میری بیوی نے فرمایا سجاد انہیں کہو کوئی اور دروازہ نہیں. آج اللہ جنہوں نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا نہ جانے دربار کیسے بڑی ہو. آج حکومت اللہ ماشاء میرے ساتھ آتا ہے. زجر ابن قیس ملعون کے ہاتھ میں رسی ہے, بیویوں کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی. زجر ابن قیس کے ہاتھ میں رسی ہے. یہ ملعون کہنے لگا نہیں ہمیں حکم اسی دروازے سے مین دروازے سے لے جانا. اس وقت میری بیوی نے فرمایا سجاد
ان کے لے جانے کی ہمت نہیں ہے، تیرا اذن ضروری ہے۔ انہیں اذنوں میں جو بوڑھا کیا ہے میرے ماں، اس لیے تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تھے، خون آتا اللہ میری ماں تیرا ماشاء اللہ صحیح آنسو رو رہا ہے، یہی حق ہوتا ہے، ایسے رو لیا کرے، یہ رونا سینت ہے، بیوی باپ ہمارا رونا رونے کے لیے یہاں آتی ہے۔ یہ ہوا کہ اس ملعون نے کہا کہ بیویوں کو اب یہیں سے لے جانے کا مجھے حکم ہے، آقا سجاد آپ حکم دیں، ایسے چلے جائیں بازار دربار میں، اذن دیں ہمیں، اذن جہاں۔ میرے باپ نے فرمایا ہاں ہوتی ہے ماں، اجازت ہے، اسی طرح چلے اللہ میں کلثوم رقیہ اور جلالی کہہ کے داخل ہو گیا۔ خدا جانے کیا ماحول ہوگا داخلے کا، کبھی بھی داخل نہیں، آپ معلوم ہے کہ کیا نام لے لے کے پوچھتا تھا یہ میں کیا کہوں، جب بیویاں گزر رہی ہے تو پوچھتا ہے بن حاجی یہ کون ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہی پوچھتا ہے۔ آ گئی جب 4 سال کی سکینہ، ہاتھ بندھے ہوئے گلے میں رسی ہے، اوپر میں خون لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بال منہ پہ ڈالے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے گلے میں رسی ہے، اوپر میں خون لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بال منہ پہ ڈالے ہوئے، 4 سال کی اولاد ہے تو سمجھ سکتا ہے۔ آج چلے جاتے ہیں 4 سال کی سکینہ آئی عزیز کے ساتھ، یزید نے کہا زجر رک گیا، پوچھا میدان پہ یا سویا بچی تو کون ہے، کہ بچی جا کیسے رہی ہے کہ اس نے اپنے ان پہلوؤں سے پردہ بنایا ہوا ہے، گلے میں رسی ہے، ایڑیوں کے بل چل رہی، اللہ اکبر، ایڑیوں کے بل۔ جب یزید نے پوچھا بچی تو کون ہے، گلے کی رسی اتنا تنگ تھی جناب سکینہ بول نہیں سکتی، جناب شجاعت کو دیکھو، اس ملعون نے دوسری مرتبہ جب کہا، بیوی نے پھر بات آئی کی طرف دیا، جب تیسری مرتبہ اس نے چھینک دی، رسول اللہ بیٹا جو سننا چاہتے، جب یزید نے چھینک کر کے پوچھا نا تو زجر ملعون نے اس زور سے رسی کھینچی بیویوں کے قدم میں۔ اللہ اکبر، اللہ جب ان کے قدم ہلے نا، قدم ہلے، اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید جس طرح تیری آنکھ پہ پردہ پڑ گیا ہے، کیا تیری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، کیا تو دیکھتا نہیں؟ یہ رسی ڈالنے والوں نے بچی کے گلے میں بڑوں کے ساتھ ایک ہی رسی میں بند کر دیا، میری بہن کے گلے کی رسی اتنا تنگ ہے کہ بات ہی نہیں کر سکتی، جب اس کے ساتھوں کی رسی تنگ ہے، اس نے کہا سجن بچی کی رسی کو ڈھیلا کر دو، ورنہ خبردار یہ رسول ہے، یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تیار ہونا چاہیے بابا، یہ خبردار خبردار یہ آل رسول ہے، یہ غیر محرم ہے، پھر کیسے رسی کو سرکار نے فرمایا میرے گلے کی رسی یا ہاتھوں کی وہ کرو میں خود کھولوں گا۔ سرکار نے آگے بڑھ کے جناب سکینہ کی رسی کو چوری ڈھیلا کیا، جناب سکینہ نے قدم زمین پر رکھ کر ایک لمبی سانس سانس لی، اس وقت میرے امام نے فرمایا یزید
میرا نانا رسول یہاں آ جاتے اور ہماری حالت دیکھ کیونکہ اب مسائل آپ کا جناب سکینہ کی طرف سے ہے. ایک جملہ کہتے حسن مجتہد. اگر آپ تشریف لے گئے شام میں تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سرگرم کروانے میں داخل ہوتے ہوئے الماری میں جناب سکینہ کا جسد مبارک قبر سے نکالا گیا تھا. اس کا فوٹو وہاں موجود ہے, میں خود دیکھ کے اس کی تصویر میرے پاس ہے, لاہور میں بھی موجود. جناب سیدہ سکینہ خاتون کی قبر مبارک میں پانی آنے لگا. پڑھوں تھوڑا سا مسائل اگر اجازت ہو تو میں پڑھوں تھوڑا. جب پانی آنے لگا تو بی بی پاک نے اسی حسن کی چھوٹی بیٹی کو رات میں کہا, بابا سے کہا میری قبر میں پانی آ رہا, یا وہ پانی بند کرے یا مجھے کسی اور جگہ منتقل کرے. بچی نے آنسونی کر دی. دوسری رات اس کی دوسری بچی کو کہا, تیسری رات تیسری بچی کو کہا, یہاں تک کہ اس کی بیوی کو کہا, یہاں تک کہ اسے خود کا انہوں نے بے پرواہی کی, یہاں تک کہ جتنی مجتہدین وہاں موجود تھے انہیں خواب میں کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں, میرے قبر میں پانی آ رہا ہے اور اسے اس پانی کو ہٹاؤ یا مجھے کسی اور جگہ منتقل کرو. اب علماء کو جب سے تمام کو خواب آیا تو انہوں نے کیا کیا, سارے مجتہد مل کر جناب سکینہ کے پاس آئے, جناب زینب عالیہ کے دربار سے اجازت لے کر 50 عورتیں, یہ مجھے مجتہد میرے ساتھ جو پڑھاتے ہیں واعظین نے انہوں نے مجھے فرمایا کہ 50 عورتوں کو ساتھ لے کر یہ سارے مجتہدین آئے. جناب سکینہ کا کی قبر مبارک کھو دی گئی. جملے سنتے ہیں اللہ اکبر. اب اوپر سے تعویذ پتھر ہٹایا, نیچے جناب سکینہ کا جسد مبارک ہے نا مان کو ایک طرف ہو گئے. وہ جو 50 بیویاں ایک متقیہ بلائی گئی ان سے کہا کہ جناب سکینہ کو تم نے نکالنا بھی ہے دیکھنا بھی ہے. چونکہ ان 40-50 عورتوں نے دیکھا, خدا برائے وہ کہتے تھے کہ ہائے کر کر 40 عورتیں گری اور مر گئی. باقی 10 عورتیں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آیا, جب لاہور ہے جب وہ ہوش میں آئی ان سے پوچھا گیا بتاؤ دیکھا کیا ہے تم نے. پہلے تو نہیں بتاتی تھی, بے ہوش ہو جاتی تھی. جب صحیح طور پر ہوش میں آئی انہوں نے اپنے منہ پہ تماچے مار کے کہا ہم نے دیکھا ہے سکینہ کے ہاتھ بڑھے ہوئے.